حضرت علی رضی اللہ عنہ 35 ہجری سے 40 ہجری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اوصاف حمیدہ کو دیکھا، سمجھا اور ان پر عمل پیرا ہوئے۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور بچپن سے ہی پختہ ایمان آپ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ آپ نے زندگی بھر اپنا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا، اس لیے ہم آپ کے نام کے ساتھ تعظیماً کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم و تبلیغ کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل پہلی آیت نازل ہوئی، سورہ شعراء نمبر 214۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہدایت اور تعلیم و تبلیغ پہنچائیے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا اور کھانے کے دوران اسلام سے متعارف کرایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی نے بھی آپ کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نہایت جرت مندانہ انداز سے کہا، گو میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں بھی لاغر ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، پھر بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور معاون رہوں گا۔ قریش کے سرداروں نے علی کرم اللہ وجہ کی یہ بات سن کر اس پر زور سے کہکا لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ اللہ تعالی نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے جن کا نام حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور محسن رضی اللہ عنہ ہے۔ محسن رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اس کے علاوہ زینب رضی اللہ عنہ، کلثوم رضی اللہ عنہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ گو مکہ کے قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ایماندار شخص ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی اپنی قیمتی اشیاء اور زیورات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور جرأت مند تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا اور ہدایت فرمائی کہ سب مالکوں کی امانتیں ان کو واپس کریں۔ ایسے مشکل وقت میں ایسی ذمہ داری صرف حضرت علی رضی اللہ کو سونپی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ صلاحیتوں پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کا شعر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے مثال جوان مردی کا مظاہرہ کیا۔ مثلا بدر کی جنگ کی ابتدا ہی میں ولید بن عتبہ نے مسلمانوں کو للکارا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا سامنا کیا اور تھوڑی دیر میں اسے واصل جہنم کیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اسی طرح احزاب کی لڑائی میں عمرو بن عبدود جو کہ ایک نہایت تجربہ کار جنگجو مشرک تھا، وہ اور اس کا گھوڑا خندق کو پھاند کر مسلمانوں کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو اس نے آپ سے لڑنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم تو طفل مکتب ہو، میرے پائے کے کسی آدمی کو بھیجو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا مقابلہ کرنے پر مصر ہوئے اور اس مشرک کو بھی آنن فانن قتل کر دیا۔ خیبر کی جنگ کے دوران مسلمانوں کی انتھک کوششوں کے باوجود جب کماس نامی قلعہ فتح نہ ہو سکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ یہ عزت افزائی اسے ملے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ اس وقت حضرت رضی اللہ عنہ قدرے علیل تھے اور ان کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں، اس وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو چھوا۔ اللہ کے فضل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں صحتیاب ہو گئیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ یا اللہ کے شیر کا خطاب ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت لوگوں کی امانتیں واپس کرنے پر مامور کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً غیر معمولی ذمہ داری کے کام بھی آپ ہی کو سونپتے۔ مثلا سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر حج تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ برات نازل ہوئی۔ اس وحی کے احکام کے اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ پس علی رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر اعلان کیا کہ آئندہ کسی غیر مسلم کو اور کسی شخص کو ننگے جسم سے طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس طرح حرم شریف کو غیر مسلموں سے پاک کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 21 ذوالحجہ سن 35 ہجرہ کو خلیفہ بنے۔ اکثر مسلمانوں نے آپ کی بیعت کی، یہاں تک کہ منافق ابن سبا گروپ نے بھی آپ کی بیعت کی۔ چند ممتاز صحابہ کرام نے سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کی بیعت نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلا آپ نے اپنی خلافت کے تیسرے دن ابن سبا گروپ کو مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ابن سبا گروپ نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر حالات کے مطابق ریشہ دوانیاں کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ پہلے حکومت کو مستحکم بنایا جائے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا کھوج لگا کر ان کو سزا دی جائے، لیکن بعض ممتاز صحابہ کرام کا خیال تھا کہ خلیفہ وقت کو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا کھوج لگانا چاہیے۔ ان دونوں انداز فکر میں فاصلہ بڑھتا گیا اور اختلافات نے شدت اختیار کر لی۔ علاوہ ازیں ایک اور خطرناک گروپ کی تشکیل بھی ہوئی، اس کا نام خوارج تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ اب یہ گروپ خفیہ سازشوں کے ذریعے مسلمان اکابرین کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کو آئیں تو تینوں کو ایک ہی دن قتل کر دینا چاہیے۔ خارج گروپ نے 3 افراد کو اس کام کے لیے نامزد کیا۔ تینوں اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے متعلقہ مقامات پر پہنچ گئے تاکہ 17 رمضان سن 41 ہجری کی صبح کو اسے عملی جامہ پہنائیں۔ اتفاقاً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس روز فجر کی نماز میں حاضر نہ ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معمولی زخموں کے بعد
دشمنوں کے نرغے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ عبداللہ بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیا اور آپ نے ان زخموں کی تاب نہ لا کر 20 رمضان کو اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت کا مرتبہ بھی ایک مسجد میں ہی ملا۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسے را میسر نہ شد این مقام بکعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ کسی کو یہ مقام حاصل نہ ہوا کہ کعبۃ اللہ میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو سوائے علی رضی اللہ عنہ کے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی اور آپ کا دور خلافت 4 سال اور 9 ماہ تھا۔ مسند حسن میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد دوسرے روز امام حسن رضی اللہ عنہ نے مسجد میں یہ خطبہ دیا، لوگو کل تم سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا جس سے نہ اگلے علم میں پیش قدمی کر سکے نہ پچھلے اس کی برابری کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھنڈا دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پر فتح ہو جاتی تھی۔ اس نے چاندی سونا کچھ نہیں چھوڑا، صرف اپنے روزینے یومیہ الاؤنس میں سے کاٹ کر 700 درہم گھر کے لیے جمع کیے۔ ایک درہم تقریباً 4 آنے کا ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں انچارج بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قدر ناخوشی کا اظہار کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی عملی طور پر جنگ میں حصہ لیں، نہ کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام کریں۔ جیسے بخاری میں درج ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک ایسا ہے کہ جیسا ہارون علیہ السلام کا درجہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے علاوہ ان کی دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کو کتنی قدر و منزلت سے دیکھتے تھے۔ ایک ضروری وضاحت، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت میں دیر اس وجہ سے نہ کی کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر شک تھا یا ان کی بزرگی اور فضیلت کا مجھے انکار تھا، بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ اس خلافت میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکیلے بغیر مشورے کے یہ کام کر لیا، اس وجہ سے ہمارے دل کو رنج ہوا۔ مسلم۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی رشتہ داری اور اپنی فضیلت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی بیان کی، تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بخوشی بیعت کر لی۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں فرماتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح آیت نمبر 29۔ سخت ہیں کافروں پر اور ملائم ہیں آپس میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کے لیے جلدی کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ نہایت ضروری ہو گیا تھا، اور دیر کرنے میں ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور فتنہ اٹھنا کھڑا ہو، اور اسی واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر بھی اس کو مقدم رکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس نازک معاملہ کی صحیح رنگ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم سب بھائی بھائی بنے رہیں۔ آمین ثم آمین۔